نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ میرے قابل صدر، قابل احترام میرے اساتذہ اکرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میرا عنوان یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ آپ نے بھی یہ نعرہ سنا ہوگا کہ دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم حضرت علی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن پہلا نمبر نہیں ہے۔ رب کائنات نے حضرت علی کو شیر خدا بنایا ہے۔ رب کائنات نے حضرت علی کو میرے آقا علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے۔ علی المرتضیٰ میرے آقا علیہ السلام کے داماد ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، میرے علی المرتضیٰ کی بڑی رفعت ہے، لیکن پہلا نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا نہیں ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ صدیقین کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ میں یہی تو اعلان فرمایا ہے، میں سارے لوگوں کا احسان اتار کر جا رہا ہوں، لیکن صدیق اکبر کا احسانوں کا بدلہ خود رب کائنات اتاریں گے۔ کون صدیق اکبر ہیں؟ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ارے لوگوں کو نمازیں پڑھائے میرا ابو بکر، میرے بعد مصلی پر کھڑا ہو میرا ابو بکر۔ میرے ابو بکر نے میرے آقا علیہ السلام کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جن سے پتہ چلے گا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ اور ذرا تمہیں میں آگے لے کر چلتا ہوں، ذرا بولو سب سے پہلا کس کا نمبر ہے؟ ذرا بولو کس کا نمبر ہے؟ سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ لوگوں سب سے پہلے جو مسلمان بنا وہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے جو مومن بنا وہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے جو میرے آقا علیہ السلام کا یار بنا وہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے جو میرے آقا علیہ السلام کا غمگسار بنا وہ ابو بکر ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے اشارے پر اپنے گھر کا سارا سامان قربان کر دیا وہ ابو بکر ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ابو بکر ہے۔ جس کے لیے رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا وہ ابو بکر ہے۔ بدر کے قیدیوں کو جس کے مشورے پر رہا کر دیا گیا وہ ابو بکر ہے۔ بدر میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو آیا ابو بکر ہے۔ احد میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو آیا ابو بکر ہے۔ خندق میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو آیا ابو بکر ہے۔ خندق میں میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو آیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ جس کی بیٹی کے عزت کے لیے رب کائنات نے قرآن اتار دیا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے وفات کے بعد مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا وہ ابو بکر ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام کے بعد امت کو سنبھالا وہ ابو بکر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بعد روزے میں سب سے پہلے سونے والا وہ ابو بکر ہے۔ جنت میں میرے آقا علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے جائے گا وہ ابو بکر ہے۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پر قربان، اسی کی نماز و دعاؤں پہ قربان۔
بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ چلتا ہوا وہ ایک باب حرم تھا، چلتا ہوا وہ ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، خدا اس پہ راضی ہوا خدا پر، کہے قدسی آمین اسی کی دعا پر، کہے قدسی آمین اسی کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا مخاطب ٹھہرا، اسی کے لیے ہے بڑا سا مخاطب، جھکاتا تھا عمر نظر جس کے آگے، وہی سب سے بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہی سب سے بڑا ہے خدا جانتا ہے۔ شناخواں قرآن ہے سارا جس کا، وہی صدیق اکبر ہے قرآن، وہی صدیق اکبر ہے خدا جانتا ہے۔ محمد ہے جس کا وظیفہ، ہر بات میں ہے نبی کا خلیفہ، وما علینا الا البلاغ۔